ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ جو آپ کی شان ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، کس طرح ہم ان کا ادب کریں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہم سے خوش ہو، اور ہماری جو آج تک جو نوجوان بچیاں ہیں ان کو ہم کیا پیغام دے سکتے ہیں؟ ایک جگہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول پڑا کہ عمومی طور پر جب ہم وہ حدیث سرقہ والی بیان کرتے ہیں، عدالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے، تو چونکہ لفظ ہیں حدیث میں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ ایسا کرتی تو میں یہ اس طرح، اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جس کو امام تاج الدین سبکی نے ذکر کیا کہ یہاں پہنچ کر بندے کو اپنی طرف سے بیان کرتے ہوئے یوں کہنا چاہیے کہ جب ایک حد کا مسئلہ تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کی گئی، فقال لامرأۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے لحاظ سے کہ جن کی بہت بڑی بلند شان ہے ان کے لحاظ سے سرکار نے قال یہ فرمایا کہ اگر وہ بھی ایسا کرتی تو یہاں پھر بھی میں حد نافذ کرتا۔ تو یہاں پر انہوں نے لکھا کہ سرکار تو چونکہ باپ ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے، سرکار تو ذکر کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن امتی جب اس حدیث کو ذکر کریں تو اس مقام پر وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نہ ذکر کریں، چونکہ الفاظ آگے حد کو جاری کرنے کے لحاظ سے ہیں، تو اس لیے یہ ایک کنایے کے لحاظ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خاتون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتی تو پھر بھی یعنی حد تو ضرور نافذ ہوتی، اگرچہ ایک مفروضہ تھا لیکن پھر بھی یعنی ائمہ نے اس میں اتنی گہرائی میں جا کر یہ لکھا کہ یہاں ہمیں ذکر کرتے ہوئے لفظ چوری کی نسبت ان کی طرف کرنا جائز نہیں، اور ان کا نام لے کر پھر اس طرح اس کو بیان کرنا درست نہیں۔ جن کا منصب ہے وہ بات کریں، ہمارا منصب یعنی ہم اس کو، چونکہ مقصد تو ہے وہ تعلیم آگے پہنچانا کہ حدود ضرور نافذ ہوگی، ادب پہلا جا تو اس طرح آپ نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے لحاظ سے بھی یہ ائمہ نے بات